الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. معزز خواتین اسلام اور محترم طالبات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج درس بخاری پیش خدمت ہے۔ پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے ایک نیا چیپٹر، نیا باب کتاب العلم ہم نے شروع کیا ہے، جس میں پچھلے ہفتے ہم نے کئی باتیں سیکھی تھی کہ علم کی فضیلت کیا ہے، اور علم کو بیان کرتے ہوئے اگر آواز بلند ہو جائے تو جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان کسی مسئلے کو جانتے ہوئے بھی وہ سوال کے انداز میں اسے پیش کرے تاکہ سننے والوں کا امتحان اور ٹیسٹ ہو یا ان کی معلومات میں اضافہ ہو تو جائز ہے۔ اور اسی طرح شاگرد اپنے استاذ پر کوئی چیز عرض کرے، سنائے، تاکہ اس کا اپروول اسے ملے، تو یہ بھی جائز ہے۔ آج ہمارے سامنے جو باب ہے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب مبلغ او عام سامع، اس بات کا بیان کہ جسے حدیث پہنچائی جائے بسا اوقات وہ انسان اس حدیث کو سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے۔ مثلا ہم نے کوئی حدیث سنی، جو ہے ہم نے استاد سے سنا، پھر ہم یہ حدیث دوسرے کو پہنچاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس حدیث کو دوسرے اور لوگ جنہوں نے ہم سے سنا ہے وہ اس کو زیادہ یاد رکھنے والے ہوں، اور اپنی یادداشت سے دوسروں تک زیادہ پہنچانے والے ہوں، اس کا بیان۔ دیکھیے یہ حدیث مختصر صحیح بخاری کے صفحہ نمبر 118 پر ہے، اور حدیث نمبر ہے 61۔ عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قعد علیہ السلام علی بعیرہ وامسک انسان بخطامہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی اس کی نکیل پکڑے ہوئے تھا، او بزمامہ، زمام و خطام دونوں کے معنی نکیل ہے، اونٹ کی نکیل۔ ثم قال ای یوم ھذا، پھر آپ نے اونٹ پر بیٹھے بیٹھے سوال کیا کون سا دن ہے یہ؟ فسکتنا حتی ظننا انہ سیسمیہ سوی اسمہ، راوی کہتے ہیں کہ ہم خاموش رہے یہاں تک کہ ہمیں گمان ہوا کہ شاید آپ اس دن کا کوئی اور نام دیں گے اس دن کے نام کے علاوہ۔
قال الیس یوم النحر، تو آپ نے خود کہا کیا یہ یوم النحر نہیں ہے، یعنی 10واں ذی الحجہ؟ یہ واقعہ اصل میں یوم النحر کا ہے، 10 ذی الحجہ کا ہے، جب آپ اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے مینا کے وادی میں تھے آپ۔ قلنا بلا، تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا ضرور اللہ کے رسول، آپ جو ہے بتا رہے ہیں کہ یہ یوم النحر ہے، یقیناً یہ یوم النحر ہے۔ قال فأي شہر هذا، پھر آپ نے کہا کہ بتاؤ یہ مہینہ کون سا ہے۔ شہر کے معنی مہینہ ہوتے ہیں عربی زبان میں، اردو میں ہم شہر بولیں تو شہر کے معنی سٹی، عربی میں شہر کے معنی مہینہ، منتھ۔ کون سا مہینہ ہے یہ؟ فسکتنا حتی ظننا انه سیسمیہ بغیر اسمہ، تو صحابہ کہتے ہیں ہم پھر خاموش رہے اور ہمیں گمان ہوا کہ شاید آپ اس مہینے کا کوئی اور نام رکھیں گے یا بتائیں گے جو اس کا نام ہے اس کے علاوہ۔ فقال الیس بذی الحجہ، تو آپ نے کہا بتاؤ کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ قلنا بلا، ہم نے کہا ضرور اللہ کے رسول، یہ ذی الحجہ ہی تو ہے۔ قال فإن دماءکم واموالکم واعراضکم، تو آپ نے پھر کہا کہ بے شک تمہارا خون، تمہارا مال، واعراضکم اور تمہاری عزت و آبرو، بینکم حرام، تمہارے درمیان آپس میں حرام یعنی قابل احترام ہے، تم ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ، ایک دوسرے کا خون تمہارے لیے قابل احترام ہے۔ واموالکم، تمہارا مال بھی نہ اسے چوری کرو نہ ڈکیتی کر کے کھاؤ۔ مال بھی، ہاں، یہ ایک کمال دوسرے کے لیے حرام ہے یعنی قابل احترام ہے، غصب نہ کرو اسے۔ وَأَعْرَاضَكُمْ، تمہاری عزت و آبرو بھی تمہارے درمیان آپس میں قابل احترام ہے، کسی کی عزت پر کیچڑ نہ اچھالو، کسی کو برا بھلا نہ کہو، لعن طعن نہ کرو، الزام اور بہتان نہ لگاؤ۔ اور آپ نے کہا کہ حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، کہ تمہارا خون، تمہارے مال، تمہاری عزت و آبرو ایسے ہی قابل احترام ہیں جیسا آج کا یہ دن یعنی 10واں ذی الحجہ، فی شہرکم ھذا، اور تمہارا یہ مہینہ یعنی ذو الحجہ جو حرمت والا مہینہ ہے، جس طرح یہ محترم ہے ایسے تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں محترم ہیں، احترام کرنا چاہیے ہم۔ فی بلدکم ھذا، اور جیسے تمہارا یہ شہر مکہ قابل احترام ہے نا، مکہ حرمت والا ہے، اس میں اللہ نے حرم بنا رکھا ہے، تو جس طرح یہ قابل احترام ہے ایسے ہی شہر مکہ کی طرح تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے، تمہارا مال ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے، تمہارا خون ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو حاضر ہیں یہاں وہ غیر حاضر لوگوں تک پہنچا دیں۔ وَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَىٰ أَن يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ، کیونکہ جو گواہ ہیں، جو حاضر ہیں، امید ہے کہ وہ پہنچائیں ایسے شخص کو جو ان سے زیادہ اس کو یاد کرنے والا ہو، زیادہ ازبر رکھنے والا ہو، زیادہ اس کی طرف دوسروں کو دعوت دینے والا ہو۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب۔ امام بخاری نے اس حدیث کو لا کر یہی بتانا چاہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو آپ سے کسی
بیان کو سنتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اس کو زیادہ یاد رکھنے والے ہیں، ہے نا، اور زیادہ اس کا پرچار کرنے والے ہوں۔ اس لیے ہمیں پیارے نبی کی حدیث ہو یا قرآن کا پیغام ہو، ہمیں دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس میں سے آپ کو ملیں گے جو اس پیغام کو اور آگے تک پہنچانے والے ہوں گے، حفظ کرنے والے، ازبر کرنے والے ہوں گے۔ محترم خواتین، آپ دیکھیں نا، یہ حدیث کتنی زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے خون کو جس طرح محترم بنایا ہے کہ کوئی کسی کا خون نہ حق نہ کرے، کسی کو نہ مارے، اور شریعت نے قانون دیا کہ اگر کوئی کسی کو ناحق مارتا ہے، جان لیتا ہے، تو اس قاتل کو بدلے میں قتل کیا جائے گا، اور اسے کوئی معاف نہیں کر سکتا، نہ جج معاف کر سکتا ہے نہ قاضی۔ یہ اتھارٹی اگر کسی کو ہے تو صرف جو آدمی قتل ہوا ہے اس کے وارثوں کو ہے۔ اگر اس کے وارث لوگ معاف کر دیتے ہیں قاتل کو کہ ٹھیک ہے چلو، ہم بدلے میں قتل نہیں کریں گے، ہمیں ہمارے مقتول شخص کا کی دیت دے دو، 100 اونٹ ہمیں دے دو یا ان کی قیمت ادا کر دو، تو صرف وہی وارثین لوگ ہی معاف کر سکتے ہیں، ورنہ نہ قاضی معاف کر سکتا ہے نہ جج معاف کر سکتا ہے۔ تو یہ جانیں اتنی پیاری ہیں انسانوں کے اللہ کی نظر میں، خاص طور سے ایمان والوں کی، لیکن قیامت کے قریب جانوں کا ضیاع بہت زیادہ ہوگا، ناحق قتل اور خونریزی بڑھ جائے گی، اور اس طرح سے لوگ جو ہے ایک دوسرے کے خون کے در پہ نظر آئیں گے۔ قیامت سے پہلے تو ایسے ہوگا کہ ایک آدمی دوسرے کو مار دے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا وجہ ہے، کس وجہ سے تم نے قتل کیا، تو بولے گا مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ اس قدر خونریزی بڑھ جائے گی۔ حالانکہ پیارے نبی نے کہا کہ ہمارا خون ایسے محترم ہے جیسے شہر مکہ، جیسے 10 ذی الحجہ، ہے نا، یوم النحر، جیسے ماہ ذی الحجہ جو محترم۔ لیکن آج اللہ اکبر، دیکھیے کس قدر مرڈر کی واردات ہو رہی ہیں۔ اسی طرح ہمارا مال اللہ نے محترم بنایا ہے کہ ہم ناحق کسی کا مال، کسی کی زمین، کسی کی جائیداد، کسی کی دکان، کسی کا مکان ناحق قبضہ نہ کریں، ناحق نہ چھینیں، نہ چوری کریں، نہ ڈکیتی، نہ غصب، محترم ہے یہ۔ لیکن آج ہو رہا ہے، لوگ زمینیں جائیدادیں، کورٹ اور کچہری میں جاتے ہیں، دعویٰ دائر کرتے ہیں، اور گھوس گھوس دے کر لوگوں کو دوسروں کا حق مارتے ہیں۔ زمین ان کی نہیں ہے لیکن خود کہتے ہیں یہ میری ہے، میرے نام لکھ دو۔ اسی طرح ایک تیسرا جو لفظ ہے وہ اعراضکم ہے، تمہاری عزت و آبرو محترم ہے، آپس میں کسی کی عزت پر حملہ نہ کرو، بے جا الزام نہ لگاؤ، غیبت نہ کرو، کسی کو بدگمان نہ کرو ان کے تعلق سے، جھوٹ مت بولو ان کے بارے میں۔ لیکن آج دیکھیے خواتین اسلام میں یہ بیماری کتنی زیادہ عام ہے، ایک دوسرے پر الزام لگانا، تہمت لگانا، ہاں، اور اس طرح سے بے عزت کرنا۔ آپس میں، خاندانوں میں، رشتہ داروں میں آپ دیکھ لیں، خواتین آپس میں ایک دوسرے سے کس قدر حسد، جلن رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی عزت و آبرو کو ملیا میٹ کرتی اور کیچڑ اچھالتی ہیں، لعن طعن کرتی ہیں، ہے نا۔ یہ بہت بڑی برائی ہے جو آج ہمارے سماج میں انارکی کی طرف پھیل گئی ہے۔ بد اخلاقی اس قدر آگے بڑھ گئی ہے کہ لوگ نہ اپنے پڑوس کا خیال کرتے ہیں نہ رشتہ داری کا، اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا اپنا شیوا بنا لیتے ہیں۔ خواتین کو اس بارے میں اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے، ہے نا، اور ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ کسی کے اندر کوئی برائی ہے بھی تو اس سے مل کر اس سے بولنا چاہیے تاکہ اس کی اصلاح ہو، یا ایسے شخص سے بولنا چاہیے جو ان کی اصلاح کر سکے، ہے نا۔ یہ ہے خیر خواہی۔ تو اگر ہم خیر خواہ بنے تو اصلاح کر سکتے ہیں، کسی کی برائی
ہم اس سے یا تو ذکر کریں یا کسی کی برائی ایسے شخص سے کہیں جو اس شخص کی اصلاح کر سکتا ہو. وہ باپ ہو سکتا ہے، بھائی ہو سکتا ہے نا، یا اس طرح سے جو بھی ریلیٹڈ پرسن ہو. ادروائز کیچڑ اچھالنا اور برسر راہ کسی کو رسوا کرنا، دوسروں کے سامنے کسی کو گالی گلوچ دینا، ہاں، بہتان اور الزام لگانا بہت بڑا جرم ہے. اور اتنا بڑا ہے کہ اللہ نے قرآن میں اس کے لیے حد نافذ کرنے کی بات کی. الذین یرمون المحصنات المؤمنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوہم 80 جلدہ. قرآن کہتا ہے کہ جو مومنہ بھولی بھالی پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں اور پھر وہ 4 گواہ نہیں پیش کر پاتے اس الزام پر، 4 گواہ نہیں لا پاتے، تو انہیں 80 کوڑے مارو، 80 کوڑے برساؤ ان کو. تو خواتین اسلام، یہ برائی خواتین میں زیادہ ہے. آپ تمام یہ درس اٹینڈ کر رہی ہیں، صحیح بخاری پڑھ رہی ہیں، آپ کو یہ حدیث دوسروں تک بھی پہنچانا چاہیے، دوسری نصیحت کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ اس کو یاد رکھنے والی، اس پر عمل کرنے والی اور آگے پہنچانے والی ہے نا. اور خود اپنے آپ کو بھی ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کا اہل بنانا چاہیے. بہت قیمتی حدیث ہے جس میں خون، مال اور عزت و آبرو تینوں کا تذکرہ پیارے رسول نے کیا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو اس سے پتہ چلا جو لوگ کسی دینی مجلس میں ہوں، دینی جلسے اور اجتماع میں ہوں، انہیں چاہیے کہ وہ بات سن کر دوسروں تک بھی پہنچائیں اس اسلام کے پیغام کو. یہ ہو سکتا ہے جن تک یہ بات پہنچائی جا رہی ہو وہ لوگ زیادہ اس کو یاد رکھنے والے اور پہنچانے والے اور عمل کرنے والے. باب، اس کے بعد ایک دوسرا باب ہے، ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولهم بالموعظة والعلم کی لا ينفروا. یہ باب ہے صفحہ نمبر 119 پر، 119. اس پیج نمبر پہ ہے حدیث باب نمبر 6 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور وعظ کے لیے خیال رکھنا تاکہ لوگ گھبرا نہ جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پند و نصیحت کرنے کے لیے موقع محل کا خیال رکھنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ 10 منٹ بول کر 1 گھنٹہ آپ بول رہے ہوں، آدھا گھنٹہ کہہ کر انہیں 2 2 گھنٹہ آپ باتیں سنا رہے ہیں، ہے نا. تو لوگ اکتا جائیں گے، ان کی اپنی ضروریات. اعلان کے مطابق آپ نے 10 منٹ کہا تھا، 10 سے 15 منٹ ہو گئے. ہاں، آدھا گھنٹہ آپ نے اعلان کیا تھا لیکن اب 1 گھنٹہ آپ بیان کر رہے ہیں، تو لوگ اکتائیں گے. تو اس کا بیان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے نصیحت کرنے میں بھی لوگوں کا خیال رکھتے تھے. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پند و نصیحت کے موقع پر ہمارا خیال رکھتے تھے، ہے نا، ہمارے اکتا جانے کے اندیشے سے کہ کہیں ہم اکتا نہ جائیں. تو آپ موقع اور محل کا خیال رکھتے تھے وعظ و نصیحت کرنے کے لیے. کراہیت السآمتی علینا، کہ کہیں ہم جو ہے اکتا نہ جائیں اس اندیشے سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر خیال رکھتے تھے اپنے سامعین کا، اپنے حاضرین کا، ہاں، اپنے فالوورز کا، تو پھر ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ پند و نصیحت کرتے ہوئے لوگ تقاضے کیا ہیں، وقت کیا ہے، موقع محل کیا ہے، اس کے اعتبار سے کتنا لمبا ہونا چاہیے، کتنا مختصر ہونا چاہیے خطبہ یا اسپیچ، ہے نا، یا درس، اس کا خیال رکھنا چاہیے. اس سے کیا ہوگا پھر، اگر ہم اپنے وعظ و نصیحت کو
ٹائم کے حساب سے مقید نہ رکھیں گے، ٹائم کی پابندی نہ ہوگی تو پھر لوگ متنفر ہو جائیں گے۔ ایک دوسری حدیث اس باب میں ہے، عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، کہ دین میں آسانی برتو، ہاں، سختی نہ کرو، دین میں آسانی برتو، سختی نہ کرو، وبشروا ولا تنفروا، خوشخبری سناؤ اور انہیں نفرت نہ دلاؤ، متنفر نہ کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں، اگر ہم علماء اور دعات میں سے ہیں، ہاں، اگر ہم ذی علم لوگوں میں سے ہیں، مرد ہوں یا خواتین، تو جنہیں ہم درس دے رہے ہیں، جنہیں ہم سمجھا رہے ہیں، ہمیں ان کے لیے اپنے لب و لہجے کو نرم رکھنا چاہیے، ہمیں خوشخبری سنانے والا بنا کر اس معاملے کو پیش کرنا چاہیے، ہاں، اور نفرت نہیں دلانا چاہیے، یعنی صرف مایوسی کے جملے نہیں۔ اسی لیے قرآن کا اسلوب دیکھیے، قرآن نے جہاں پر جہنم کا ذکر کیا، اس کے عذاب کا ذکر، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے جنت اور اس کے باغات کا ذکر بھی کیا، جنت کی نہروں کا تذکرہ بھی کیا، اللہ نے لالچ بھی دلائی ہے۔ تو بشروا ولا تنفروا، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے جگہ جگہ کیا کہا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے تمام انسانوں کے لیے آپ کو بھیجا ہے کیا بنا کر؟ بشیر، جنت کی بشارت سنانے والا، ونذیر، اور جہنم سے ڈرانے والا۔ تو باتیں دونوں ہیں، ایسا نہ ہو کہ صرف جہنم، دوزخ، عذاب، ہاں، نہیں، اس کے ساتھ جنت کیا ہے، اس کی نعمتیں کیا ہیں، ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا۔ تو رسول کو جہاں ذکر کیا آپ نے، اب دیکھیے بشیر و نذیر کا، ہاں، اللہ کہتا ہے کئی جگہوں پر اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ جب بھی قرآن میں جہنم کا ذکر کرتا ہے تو وہاں آپ دیکھیں جنت کا بھی ذکر آتا ہے، جہنم کی ہولناک سختیوں کا ذکر ہے تو وہیں پر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو یہ اسلوب ہے قرآن کا۔ پیارے نبی کہتے ہیں کہ لوگوں، تم آسانی کرنے والے بنو، سختی کرنے والے نہ بنو، ہاں، مشکل میں ڈالنے والے نہ بنو۔ تو یہ تمام ہماری زندگی کے تمام شب و روز، ہمارے زندگی کے تمام اوقات، ہمارے زندگی کے تمام معاملات، ہر چیز میں یہ چیز فٹ ہوگی۔ آسانی کرنے والے بنو، سختی کرنے والے نہیں۔ آپ نے کسی کو قرض دیا ہے تو قرض کی وصولی کرنی ہے، اگر وہ آدمی وقت پر نہیں دے پا رہا، کوئی مجبوری ہے، تو تھوڑا سا اور مہلت دے دو تاکہ آسانی ہو جائے، اور مہلت دے دو۔ آپ نے 6 مہینے کا ٹائم دیا تھا، 2 4 مہینہ اور دے دو، ہے نا، یہ آسانی ہے۔ مشکل نہ پیدا کرو ان کے لیے۔ اور اگر آپ بالکل سخت ہو جاتے ہو، حالانکہ وہ آدمی تنگ دست ہے، ضرورت مند ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں، پھر آپ دونوں آپس میں باہم غریباں ہو جاؤ گے، لڑائی جھگڑے ہوں گے، یا آپ کورٹ اور کچہری جاؤ گے، ہے نا۔ تھوڑا نرمی کرو، اس میں بات بھی آ گئی۔ یا اور کوئی معاملہ ہے، کبھی گھر میں بچوں سے غلطی ہو گئی، کوئی ایسی غلطی جو قابل درگزر ہے، سمجھائیے، نرمی سے کام لیجیے، ہمیشہ آسا اٹھا کر، ہے نا، نہ چلائیے، سمجھائیے، واض و نصیحت کیجیے، یہ بھی اس میں شامل ہے نا۔ تو یسروا ولا تعسروا، ہے نا۔ تو ہمیں اپنے زندگی کے تمام لمحات میں، روز و شب میں، صبح شام میں، ہاں، جو بھی ہم کرتے ہیں معاملات، ان میں ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ وبشروا ولا تنفروا،
خوشخبری سنانے والے بنو اور نفرت دلانے والے نہ بنو۔ تو اس میں بھی دیکھیے مطلب ایسا نہ ہو کہ صرف بیڈ نیوز بیڈ نیوز بیڈ نیوز، نہیں، گڈ نیوز بھی ہونا چاہیے، ہے نا؟ آپ بھی بچوں سے بات کر رہے ہوں، آپ اپنے شوہر اور بچوں سے بات کر رہی ہیں، ہے نا؟ اپنے بھائی بہنوں کے بیچ میں آپ ہوں تو اچھی خبریں بھی انہیں سنائیے، ہاں؟ اور کبھی ہوتا ہے، کبھی ڈیمائس کا معاملہ ہو گیا تو بہرحال کسی کی موت ہو گئی، وہ ایک غم والی بات ہے، لیکن ایسے موقع پر بھی ہمیں دلاسا دینا ہے، تعزیت کرنا ہے نا؟ اور تعزیت کے تقاضوں میں ہم انہیں تسلی دیں، بتائیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ انہیں جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ ہم سب کی بھی دعا ہے، اللہ نے چاہا تو ان کی مغفرت ہوگی، وہ تو اچھے انسان تھے، دیندار تھے، ہے نا؟ اچھے معاملات والے تھے، اچھے برتاؤ و ویوہار والے تھے، تو ہمیں اس موقع پر بھی اچھے جملے استعمال کرنے ہیں۔ تو بشرو ولا تنفرو، یہ ہمیں زندگی کے مختلف انسیڈنٹ کے موقع پر، ہاں، ہمیں یہ الفاظ استعمال کرنا چاہیے، ورنہ کبھی کبھی کاش یہ ہماری بات ان حضرات تک پہنچتی جو گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو غصہ ہو کر، ہاں، اور آتے ہی گھر والوں پر برستے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں، ہاں؟ کئی واقعات تو ایسے آئے زندگی میں کہ کچھ بیویاں ڈپریشن میں چلی گئیں، کیوں؟ کبھی بھی خوش مزاجی کے ساتھ شوہر پیش نہ آیا، ہمیشہ ترشی، تلخی، سختی، وہ ایک صنف نازک ہے جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آپ کے پاس آئی ہے، آپ کا گھر بنانے اور سنوارنے کے لیے آئی ہے، اور آپ اس پر داروغہ کی طرح مسلط ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنی بیویوں کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں، اچھے اخلاق والا ہوں، ہے نا؟ اچھا، اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض عورتیں ہوتی ہیں جو ہمیشہ اپنے شوہروں کے سر پر مسلط ہوتی ہیں، شوہر کتنے بھی جفا کشی کے بعد روزی کما کر آئے، ہاں، جاب اسپاٹ سے آئے، ملازمت سے آئے، ہے نا، یا اپنی دکان سے آئے، تو بس شکوہ شکایتیں، ہاں، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی، کبھی نہیں کہ مسکراتے لب و رخسار کے ساتھ شوہر کا استقبال کریں تاکہ ان کی تکان دور ہو جائے، انہیں اہلاً و سہلاً مرحبا کریں، خوش آمدید کہیں، ہاں، انہیں گرمی کا موسم ہے اپنے ہاتھوں سے لا کر ٹھنڈا جام پیش کریں، ہاں، ان کے خیر خیریت پوچھیں، جیسے اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پوچھا کرتی تھی اپنے شوہر کی، ہاں، ان کو تسلی دیتی، ڈھارس بتا دیتی۔ بہت ساری خواتین اس کے برخلاف بالکل کہہ لیجئے کہ اپنے شوہروں کے لیے وبال جان نظر آتی ہیں، شوہروں کو محسوس ہوتا ہے کہ بس یہ ہمارے اوپر ایک عذاب بن کر مسلط ہو گئی ہے، تو دونوں طرف سے کبھی کبھار یہ کمیاں ہوتی ہیں، ہمیں اسے دور کرنا ہے، ہمیں خوش مزاج بن کر رہنا ہے۔ وعاشرہن بالمعروف، اللہ نے شوہروں کو کہا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزارو، حسن معاشرت کا ثبوت دو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی جیسے چاہے رہے، ہاں، نہیں، بلکہ اسے بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کے لیے خوش مزاج ہو، دونوں طرف سے معاملہ ہونا چاہیے۔ تو یہ حدیث ان تمام تقاضوں کا مطالبہ ہم سے کر رہی ہے، بشرو ولا تنفرو، خوشخبری سنانے والے بنو، نفرت دلانے والے نہ بنو، آسانی کرنے والے بنو، مشکل میں ڈالنے والے نہ بنو۔ تو بہت زیادہ سختی یا بیجا سختی ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کبھی کبھی بچوں کی غلطیوں پر ہمیں ٹوکنے کے لیے بہت زیادہ سخت اقدامات کر بیٹھتے ہیں جب والدین، تو بچے بھی جو ہے برگشتہ ہو جاتے ہیں، بچے نافرمان بن جاتے ہیں، باغی ہو جاتے ہیں، وہاں بھی ہمیں چاہیے کہ ان کی اصلاح اور تربیت کے معاملے میں تھوڑا نرمی سے کام، ہے نا؟ بچے ہیں، غلطی ہو گئی،
اس غلطی سے ہو سکتا ہے کچھ نقصان بھی ہو گیا ہو آپ کا، آپ کی بزنس کا، جو بھی ہے سمجھا دیجیے اگلی بار ایسا نہ ہو، ریپیٹ نہ ہو، اس کی تلقین کر دیجیے، ہے نا؟ تو غلطیوں پر بھی تھوڑا سا نرمی کے ساتھ ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہاں لیکن غلطی ہے جو گناہ کبیرہ ہے تو وہاں پر تو سختی کی بات شریعت نے کہی۔ بچے 7 سال کے ہو جائیں نماز کی عادت ڈالو، 10 سال کے ہو جائیں نماز میں کوتاہی کریں تو مار سکتے ہو، شریعت نے کہا ہے۔ اس لیے کہ معاملہ تو اب یہ ہے کہ گناہ کبیرہ ہو رہا ہے، ایک فرض چیز کو چھوڑا جا رہا ہے، نظر انداز کیا جا رہا ہے نا؟ تو اس طرح سے جب معاملہ گناہ کبیرہ کا ہو تو وہاں پر تو سختی ضروری ہے، سختی نہیں کریں گے تو پھر اسی طرح سے اللہ کی نافرمانی ہوتی رہے گی، ہے نا؟ اور بہت ساری چیزیں ہوتی رہیں گی۔ لیکن جہاں معاملہ گناہ صغیرہ کا ہے، چھوٹی غلطیوں کا ہے، کوتاہیوں کا ہے، تو وہاں پر بہت زیادہ سختیاں نہ کی جائیں، نرمی سے کام چلایا جائے اور بچوں کو اصلاح کا موقع دیا جائے سمجھا بجھا کر، تاکہ وہ دوبارہ اسے ریپیٹ نہ کریں، ان سے لکھا کر لے لیجیے۔ بچے بہت جو ہے بہت امید ہے کہ وہ لکھ کر کے دے دیں کہ ابو ہمیں موقع دیجیے آپ، ہم ریپیٹ نہیں کریں گے، دوبارہ یہ غلطی نہیں ہوگی، ہے نا؟ تو اس طرح سے ہمیں بچوں کو بھی اصلاح کا موقع دینا چاہیے۔ اس کے بعد ہے باب من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اس بات کا بیان کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ ہاں، دین میں فقاہت اور سمجھداری اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ حدیث دیکھیے، ان معاویہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، کاتب وحی ہیں۔ ہاں، آپ کے باپ ابو سفیان سرداران مکہ میں سے 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تب ان کے والد ایمان لائے۔ ہاں، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے فرزند ہیں، بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ عرب کے دانشوروں میں سے ایک تھے، بڑے دیدور، دور اندیش، ہے نا؟ ان لوگوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ عرب کے جو مشہور ترین کہہ لیجئے کہ اس وقت کی سیاست اور سیاسی بصیرت جو لوگ رکھتے تھے نا عرب کی سرزمین میں، ان میں سے ایک تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ایمبیسیڈر بنا کر مکہ والوں نے حبشہ اس نجاشی کے دربار میں بھیجا تھا کہ جاؤ ان مسلمانوں کو واپس لے آؤ، یہ بھگوڑے ہیں۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اسلام لائے وہ بھی۔ تو دہات العرب کہا جاتا ہے انہیں، عرب کے دانشور ترین لوگ، ہاں، سیاسی بصیرت رکھنے والے لوگ، یعنی یوں کہہ لیجیے اس وقت کے پولیٹیکل سچویشن کو سمجھنے والے لوگ، ان میں سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام ہے، جس طرح سے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث میں کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین میں سمجھ اور فقاہت عطا فرما دیتا ہے، دین کی سمجھداری دے دیتا ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں اور دینے والا تو اللہ ہے۔ وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ، اور یہ جماعت، یہ امت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، اللہ کے معاملے پر، اللہ کے حکم پر قائم رہے گی یہ جماعت۔ لا يضرهم من خالفهم، جو لوگ ان کی مخالفت کریں گے وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے، یعنی قیامت آ جائے۔ تو ایک جماعت جو توحید پر قائم رہے گی، اللہ کے حکموں پر چلنے والی بن کر رہے گی، ہے نا؟
حق بات کا پرچار کرنے والی بن کر زندگی گزارے گی تو ان کے مخالفین ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اچھا، اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے فقہ فی الدین، دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اس میں گہرائی اور گہرائی عطا کر دیتا ہے۔ ہاں، اس بات کا ذکر اس میں ہے، اور یہی باب باندھا ہے امام بخاری نے۔ تو اس لیے اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس جماعت کا، اس ٹیم کا حصہ بنایا جو دین کی سمجھداری سے جڑے ہوئے ہیں، ہاں، جو قرآن کو سمجھتے اور اس کو عملی زندگی میں لاتے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا درس سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، عملی زندگی میں لاتے ہیں۔ اللہ نے اس جماعت کا حصہ ہمیں بنایا ہوا ہے، اس ٹیم کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک حصہ اور ایک عضو، ایک ممبر بنایا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کی توفیق، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ دین کی فقاہت، دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے، اور ہم اس ٹیم کا حصہ ہیں جو قرآن کا درس، جو احادیث رسول کا درس سنتی ہے، جو جماعت، اور اسے نہ صرف اپنی عملی زندگی میں برتتی ہے بلکہ دوسروں تک بھی پہنچاتی ہے۔ اس کے بعد ہے باب الفہم فی العلم، علم میں فہم و بصیرت کا بیان، نالج اور اس نالج میں گہرائی اور گہرائی۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کننا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، فأتی بجمار، تو آپ کے پاس کھجور کا گودا لایا گیا، فقال، آپ نے کہا، ان من الشجرۃ شجرۃ، کہ میرے صحابہ، درختوں میں ایک ایسا درخت ہے کہ جس کے پتے جھڑتے نہیں، جس کا پتا گرتا نہیں ہے، ہرا بھرا رہتا ہے ہمیشہ، جیسے مومن ہرا بھرا رہتا ہے، پوری حدیث۔ تو اس میں اخیر میں فَإِذَا أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ فَسَكَتُّ، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں لوگوں میں چھوٹا تھا عمر کے اعتبار سے، تو میں خاموش رہ گیا، میں خاموش رہ گیا، حالانکہ میں اس کا جواب جانتا تھا۔ پھر لوگوں نے خود پوچھا، پیارے رسول آپ بتا دو، تو نبی نے کہا، ہی النخلا، یہ کھجور کا درخت ہے جو مومن کی طرح ہے، مومن جس طرح ہرا بھرا ہوتا ہے نا، خوش و خرم رہتا ہے، بھلے وہ مالدار نہ ہو، وہ کروڑ پتی ارب پتی نہ ہو، لکھ پتی نہ ہو، کماتا ہو، کھاتا ہو، اپنے بچوں کو پالتا ہو، ہاں، لیکن مومن ہرا بھرا رہتا ہے، خوش و خرم رہتا ہے، ہاں، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے کاموں کو انجام دیتا ہے۔ تو اسے اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہاں بھی وہ صبر کرتا ہے، اور اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر گزار بن جاتا ہے۔ یہ مومن کا حال ہے، مومن ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے، ہاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا ہے، عجبا لامر المؤمن امرہ کلہ خیر، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، تمام معاملہ اس کا بھلائی ہی بھلائی ہے، نیکی ہی نیکی ہے، مصیبت پہنچے تو صبر، اور خوشی پہنچے تو شکر، ہر حال میں اسے نیکی ملتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کون سا ہے وہ درخت جو اس طرح ہرا بھرا ہوتا ہے، اس کے پتے نہیں گرتے؟ صحابہ نے مختلف درختوں کے نام لیے، صحرا و بیابان کے جنگلی درختوں کے نام گنائے، نبی نے کہا نہیں، یہ تو کھجور کا درخت ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، میں نے اپنے ابو سے کہا، ابو مجھے معلوم تھا یہ، لیکن میں شرما گیا، استحییت، اور اس میں وانا اصغر القوم، میں لوگوں میں سب سے چھوٹا تھا عمر کے اعتبار سے، تو مجھے اپنی زبان کھولتے ہوئے شرم آئی کہ لوگ، ہاں، ابو ہمارے ہیں، ہمارے ابو کے دوست لوگ ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں، میں کہوں بولوں تو چھوٹا منہ بڑی بات ہے نا، تو میں شرما گیا، میں خاموش رہ گیا۔
تو یہ ہے علم میں فہم و بصیرت، ہم؟ کہاں بولنا کہاں نہیں بولنا، یہ بھی انسان کے سمجھداری کی پہچان ہے نا۔ آج دیکھیے، آج گھروں میں بچوں میں جو بدتمیزیاں رائج ہو رہی ہیں نا، اصل میں ماں باپ کے کلچر کی دین ہے۔ ماں باپ میں بات چیت کرنے کا سلیقہ نہیں، ہاں کون سی بات کب کرنا چاہیے، ہاں بچوں کے سامنے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب بے حیائی اور فحاشی کی باتیں ان بچوں کے سامنے آنے لگے تو یہ بچے ان میں شرم و حیا نہیں باقی رہے گی، ہے نا، وہ ادب نہیں کریں گے۔ ہمیں بھی بحیثیت ماں اور باپ سوچنا ہے، ہمیں ان بچوں کے سامنے کیا کہنا، کیا بات کرنا، کیا نہیں کرنا، تاکہ ان میں شرم و حیا باقی رہے۔ ہم اگر اس کا خیال رکھیں گے تو بچوں کو گویا ہم اپنے عمل سے سکھائیں گے اور ان میں حیاداری باقی رہے گی۔ لیکن اگر ہم منہ پھٹ بن گئے، جو زبان پہ آیا ہم نے اگل دیا، کہہ دیا، بول دیا، کچھ بھی پاس و لحاظ نہ کیا، تو پھر بچوں میں بھی یہ فحاشی اور بے حیائی عام ہو جائے گی۔ یہاں پہ دیکھیں صاحب رسول کو جواب پتا ہے لیکن زبان خاموش ہے، کیوں؟ بڑے لوگ موجود ہیں۔ اس کے بعد ہے باب الاقتباط فی العلم والحکمہ، علم و حکمت کے بارے میں رشک کرنے کا بیان۔ رشک کرنا ایک ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے حسد کرنا۔ حسد یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت ہے، میں یہ سوچوں مجھے مل جائے اور اس کے پاس سے غائب ہو جائے، چھن جائے، یہ حسد ہے۔ رشک یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کاش مجھے بھی دے دیتا ہے ایسا ہی۔ آپ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ اس کے پاس سے وہ چھن جائے، نہیں، اللہ اسے بھی دے، اللہ نے دیا ہے، اللہ مجھے بھی ایسا دے دیتا ہے، ایسا عطا فرما دیتا ہے، تو اس کو رشک کہتے ہیں، ہے نا۔ تو میں بھی اس میں نیک راہوں میں خرچ کرتا یا نیک راہوں میں لگ جاتا، یہ رشک ہے۔ رشک ایک پازیٹو چیز ہے اور حسد ایک نیگیٹو چیز۔ آپ دیکھیے حدیث باب الاقتباط فی العلم والعلم، علم و حکمت میں رشک کرنے کا بیان۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال، عبداللہ ابن مسعود راوی حدیث رضی اللہ عنہ وارضا، فقیہ الامہ ان کو کہا جاتا ہے، اللہ نے ان کو دین کی سمجھ عطا فرمائی تھی۔ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، نہیں ہے حسد کرنا جائز مگر دو چیزوں میں۔ یہاں حسد استعمال ہوا لیکن محدثین نے کہا یہ حسد رشک کے معنی میں ہے کہ دو چیزوں میں رشک کرنا جائز ہے۔ کیا ہیں وہ دو چیزیں؟ رجل آتاہ اللہ مالا، ایک تو وہ آدمی، اس پر رشک کیا جا سکتا ہے جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا، فسلط علی ہلاکتہ فی الحق، تو وہ پھر حق کی راہوں میں اسے خرچ کرنے پر مسلط کر دیا گیا، یعنی وہ دین کی راہوں میں اس مال کو خرچ کرنے لگا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا تو وہ رشک کر سکتے ہیں کہ اللہ کاش ایسا مال جو اسے عطا ہوا ہے، حلال مال، اور یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، کہ دین کی راہوں میں لگا رہا ہے، کاش مجھے بھی عطا ہوتا تو اللہ میں بھی اسی طرح سے دین کی راہوں میں خرچ کرتا، یتیموں پر، بیواؤں پر، ضرورت مندوں پر، غریبوں پر اللہ میں اپنا مال خرچ کرتا، مساجد کے بنانے میں، مدارس کی تعمیر کرنے میں، ہاں لوگوں کے لیے اپنے مال کے ذریعہ فائدہ پہنچانے میں اسے خرچ کرتا۔ تو ایسا رشک کیا جا سکتا ہے، اللہ کاش اس طرح کا مال ہمیں بھی عطا ہو حلال طریقے سے اور میں بھی تیری راہ میں خرچ کروں۔ تو ایک تو مالدار ہے جو قابل رشک ہے۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، اور دوسرے وہ آدمی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت عطا فرمائی، دانائی اور بینائی اللہ نے اسے دی،
اور وہ اس کے ذریعے سے، اس علم و حکمت کے ذریعے سے لوگوں کے فیصلے کرتا ہے، لوگوں کو تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے، وہ معلم بن جاتا ہے نا؟ بہت سارے شاگردوں کو پڑھاتا ہے، دین کی باتیں بتاتا ہے، عالم اور فاضل بننے میں ان کی مدد کرتا ہے۔ ہاں، لوگوں کے فیصلے آ جاتے ہیں، جھگڑے لڑائیاں آ جاتی ہیں تو ان میں ان کے درمیان صلح کروا دیتا ہے، فیصلے کر دیتا ہے۔ وہ آدمی بھی قابل رشک، ہم اسے دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کاش ہمیں بھی اس کی طرح علم دین عطا ہوتا، تو میں بھی لوگوں کے فیصلے کرتا، میں بھی ان کے درمیان صلح کرواتا جیسے یہ انسان کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے گویا حدیث رسول کے مطابق دو لوگ قابل رشک ہیں، ایک مال والا جو اپنے مال کو اللہ کے دین کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرے علم والا جس کے ذریعے وہ دوسروں کو پڑھاتا ہے اور اسی طرح لوگوں کے معاملات میں فیصلے کرتا ہے۔ تو علم و حکمت کے علم و حکمت کی راہ میں یہ چیزیں قابل رشک ہے نا، اس میں ہمیں رشک کرنا چاہیے۔ تو بڑی چیز ہے علم، اگر اللہ کسی کو عطا فرما دے، لیکن فرق ہے مال اور علم میں۔ مال خرچ کرنے سے آپ دیکھیں، ہاں، لوگ دیکھتے ہیں کہ کم ہو گیا، لیکن علم خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ دونوں چیزیں قابل رشک ہیں، لیکن علم کا مقام بہت اونچا ہے۔ مال کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مال آتا ہے انسان کے پاس تو آدمی اس کی وجہ سے قارون بننے لگتا ہے، متکبر اور گھمنڈی بن جاتا ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ لیکن علم جب انسان میں بڑھتا ہے، علم میں بڑھنے کی وجہ سے اس کے اندر خاکساری، تواضع، ہمبلنس پیدا ہوتی ہے۔ جس کا علم جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا زیادہ خاکسار بنتا ہے، ہمبل پرسن بن جاتا ہے نا؟ تو اس طرح سے یہ علم اور مال میں فرق ہے، لیکن دونوں چیزیں قابل رشک۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عثمان ہیں، عثمان غنی کہا جاتا ہے ان کو، دا ریچسٹ پرسن آف دا ورلڈ ایٹ دا ٹائم آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غنی کا لقب ان کے ساتھ جڑ گیا، لقب بن گیا ان کا۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال کو لگایا، ضرورت پڑی تو مسجد نبوی کے لیے زمین خرید کر دے دیا، وقف کر دیا جب وہ تنگ ہو گئی تھی مسجد نبوی۔ مدینے کے لوگ پانی خرید کر پی رہے ہیں، غریبوں کے پاس خریدنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، عثمان غنی جا کر یہودی سے اس کا کنواں خریدتے ہیں، پہلے آدھا اس کے بعد میں پورا، اور وقف کر دیتے ہیں مسلمانوں کے لیے۔ اللہ کے رسول قبول کر لیجئے، میں خرید چکا ہوں، میں اسے وقف کر رہا ہوں۔ نبی کہتے ہیں اپنا بھی ڈول ڈالو، پانی نکالو، پیو، اور پھر اس کے بدلے جنت کی نہر میں تمہارے لیے گھاٹ بک کر لو۔ بک ہو گئی۔ تو یہ ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے ہیں جب تو ان کے پاس 60,000 اشرفیاں تھیں، 40,000 اشرفیاں، 40,000۔ ہاں، حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ ان کے ابو نے بتایا کہ جب ابو بکر ایمان لائے ہیں تو ان 40,000 اشرفیوں کو انہوں نے پھر کیسے خرچ کیا اللہ کے راہ میں؟ جب وہ مکے کے گلی کوچوں سے گزرتے اور کوئی اللہ پر ایمان لانے والا غلام بن کر بیڑیوں میں جکڑا ہوا نظر آتا، کوئی اللہ کی بندی ایمان لانے والی باندی بن کر کسی آقا کے ظلم و ستم کو سہ رہی ہوتی، جیسے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہ رہی تھی ابو جہل وغیرہ کا ظلم، تو ابو بکر جاتے ان کے آقاؤں کے پاس اور کہتے کہ بھائی یہ غلام بیچو گے، یہ باندی بیچو گے؟ جب وہ راضی ہوتا تو اس کی منہ مانگی قیمت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ادا کرتے، اور ان مومن بندے اور بندیوں کو غلامی کی زنجیروں سے نکال کر آزاد کر دیا۔ بلال انہی کے آزاد کردہ ہیں، عامر بن فہیرہ انہی کے آزاد کردہ ہیں، بنات معمل انہی کے آزاد کردہ ہیں، نہدیہ انہی کے آزاد کردہ ہیں۔ بے شمار غلام اور باندیوں کو ابو بکر نے
ان اشرفیوں کو خرچ کر کے آزادی دلوائی اور انہیں اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے بالکل فریڈم عطا کر دیا. یہ اللہ والے تھے، قابل رشک ہیں وہ. کاش ہمیں بھی ایسا مال عطا ہو، ہم بھی اللہ کی راہ میں اس مال کو لگائیں اور اس سے اپنی جنت بک کر لیں. تو یہ ہے علم اور حکمت میں رشک کرنے کا بیان. اللہ تعالی ہم سب کو بھی نیکی کے میدانوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو خواتین، آج ہم یہیں پر رکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم لوگوں نے سیکھی اور سمجھی ہیں، ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان باتوں کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا کر، اور اللہ ہمیں خود ان پر عمل کرنے کی حتی المقدور توفیق عطا فرمائے. جی آمین یا خواتین، رب اب العالمین۔ اب سوالات آپ کر سکتی ہیں.